السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ 3 بیٹوں سے متعلق آج کا ہمارا یہ درس ہے، اور یہ تمام کے تمام 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے، ایک بیوی یعنی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بیٹا ابراہیم، یہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلا بیٹا عطا فرمایا جن کا نام قاسم رکھا گیا، اور اسی قاسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پیدا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ اور ان کے بعد جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا، یہ عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد۔ اور تیسرا جو بیٹا تھا ابراہیم، ان کی پیدائش ہوتی ہے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد۔ اس طرح سے 3 بیٹے ایک وقفے سے پیدا ہوئے۔ پہلا بیٹا جو نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اب ان کے بعد مسلسل 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ پھر ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، دوسرے بیٹے، اور دوسرے بیٹے جب پیدا ہوئے تب تک آپ نبی بن چکے تھے، آپ پر نبوت آ گئی تھی۔ اسلام آنے کے بعد، آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد یہ دوسرا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ اور تیسرا جو بیٹا ہے ابراہیم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، تب وہاں پر وہ تیسرا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ اور تینوں بیٹوں کے ساتھ اتفاق ایسا رہا کہ تینوں بیٹے 2 سال کی عمر سے پہلے انتقال کر گئے۔ پہلا بیٹا قاسم چند مہینے زندگی گزارنے کے بعد ابھی وہ رضاعت میں ہی تھے، یعنی ابھی ماں کا دودھ پی ہی رہے تھے، اسی درمیان میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور یہ انتقال نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ دوسرے جو بیٹے تھے عبداللہ، 4 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ یہ چاروں بیٹیاں پہلے بیٹے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اور ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بعض مرتبہ باپ اور بیٹے کے نام بھی ایک جیسے رکھے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ پہچان میں تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے۔ پہچان کرنے میں
ناموں کے لکھنے میں بتانے میں کہیں پریشانی نہ ہو تو نام بدل کر رکھے بھی جا سکتے ہیں. والد کا نام رکھا جا سکتا ہے، دادا کا نام رکھا جا سکتا ہے، نانا کا نام رکھا جا سکتا ہے. ہمارے پاس بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ آدمی کا نام نہیں رکھنا چاہیے. یعنی والد زندہ ہے تو ان کا نام نہ رکھو، دادا زندہ ہے ان کا نام نہ رکھو، مرنے والے کا نام رکھو. تو کہتے ہیں خاندان میں ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا نام اب یہ نئے بچے کا ان کا نام رکھیں گے. تو اس طرح سے یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے والے کا نام رکھنا چاہیے، یہ غلط ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں آپ اچھا نام تلاش کر کے رکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، آپ کے والد کے نام پر. تقریباً یہ بھی چند مہینے زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. چونکہ اسلام کی دعوت مکہ میں پھیل رہی تھی اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے، آپ کی دعوت سے لوگ پریشان ہو رہے تھے. تو جیسے جیسے نبی کو تکلیف ہوتی تھی ویسے ویسے مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے. تو جب آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت عاص بن وائل نامی ایک شخص نے یہ کہہ دیا لَقَدْ انْقَطَعَ وَلَدُهُ فَهُوَ أَبْتَرُ. اس کی اولاد کا انتقال ہو، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب یہ بغیر نسل کے ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی. لہٰذا ابھی چند دن رہنے والے ہیں، جیسے ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو اپنے ساتھیوں کو گویا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ محمد جو ہمارے درمیان میں ہیں یہ چند دنوں کے مہمان ہیں، ان کا بیٹا تو نہیں رہا، بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیوں سے نسل نہیں ہوتی، اصل نسبت تو بیٹوں سے ہوتی ہے. لہذا اب بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یہ چند دن ہیں، ان کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تمہارا اپنا دین باقی رہ جائے گا. اس طرح سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اسی نہر سے نکلنے والا پانی جو حوض میں داخل ہوگا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں جنت کے باہر، اس حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہاں آپ کی امتی آئیں گے اور آپ انہیں پانی پلائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر حوض کوثر کی بشارت دے دی اور بتا دیا کہ وہ جو جگہ ہے وہ جگہ یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام و نشان ختم ہو گیا. انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر لوگ آئیں گے تو وہاں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان محبت کرنے والے لوگوں کو آپ محبت کے ساتھ حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہو، آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جب بھی اذان دی جاتی ہے پورے محلے میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجتا رہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ایسا زندہ رکھا، اور بچہ تقریباً ہر مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی نبی کا نام لیتی رہتی ہیں. اور جب نبی کا نام آتا ہے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ کے نام پر درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہہ کر دعا کی جاتی ہے. آپ کو چاہنے والے بہت ہو گئے، آپ کو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہو گئی،
اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہیں. ان نشانیہ کا ہوا الابتر. آپ کو نسل کے لیے ضرور نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا ہو، بیٹے کے بعد بیٹا ہو. سب سے بہترین نسل وہ دینی نسل ہے کہ آپ نے کسی کو دین سکھایا، اس نے وہ دین آگے بڑھایا، اور اس طرح سے آپ کا سکھایا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی تعلیم یہ آگے قیامت تک بڑھتی رہ گئی. یہ جو نسبت ہے استاد و شاگرد کی، یہ سب سے پاک مبارک رشتہ ہے، مبارک نسبت ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں. ان میں سے امام بخاری نے بھی نکاح نہیں کیا تھا، ان کی اولاد نہیں ہے. ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا تھا، ان کی اولاد نہیں ہے. لیکن ان کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا میں بے انتہا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے والوں کی تعداد بے انتہا ہے. علم پھیلایا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ان نشانیہ کا هو الابتر. آپ کے جو دشمن ہوں گے انہی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ بات پیش آئی تھی عبداللہ کے انتقال کے بعد. جو دوسرے بیٹے تھے نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تقریباً ہجرت کے 8ویں سال ماریہ قبطیہ سے، ماریہ قبطیہ آپ کی بیوی نہیں تھی، آپ کی باندی تھی. بیویوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے ماریہ قبطیہ کا نام اس میں نہیں ہوتا. ماریہ قبطیہ آپ کی باندیوں میں سے ہیں، اور وہ باندی مصر کے ایک بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دی تھی، اور اسی سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی. اس بیٹے کا نام رکھا گیا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نبی گزرے، ابراہیم خلیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس طرح سے نبیوں کے ناموں پر اپنے بیٹے کے نام رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے جو نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اچھے کارنامے کرنے والے، خیر کا کام کرنے والے، ایسے افراد کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. ناموں کے لیے اچھا شگون لینا چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کا نام رکھیں گے تاکہ یہ بچے اچھے ہوں، ان کے نام کا ان کے اوپر اثر ہو. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا. لیکن تقریباً 16 مہینے گزر جانے کے بعد ایک دن ان کا بھی انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے قاسم کا انتقال نبوت سے پہلے ہو گیا، عبداللہ کا انتقال نبوت کے بعد ہوا. اب ایک طویل عرصہ گزرا تھا، کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. 4 بیٹیاں وہ بھی مکہ میں ہوئی تھی نبوت سے پہلے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اب نبوت کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی سوائے عبداللہ کے. مکہ کے تقریباً 13 سال گزر گئے، مدینہ کے 10 سال ہیں. ان 10 سال میں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ یہاں پر آپ نے کئی بیویوں سے نکاح کیا تھا. اس درمیان میں ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم. ظاہر سی بات ہے کسی شخص کو کئی سالوں کے بعد اولاد ہو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر اگر اس طرح سے حادثہ ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو کیسے غم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر بڑے غمزدہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم. اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بہت غمزدہ ہیں، تیری جدائی پر ہم بہت غمزدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اب رونے لگے ابراہیم کے انتقال پر. اور جب بیٹے ابراہیم کے انتقال کی خبر مدینہ اس کے اطراف میں پھیلنے لگی تو اتفاق ایسا تھا کہ اسی دن سورج کو گہن لگ گیا. سورج کو گہن لگا، لوگوں نے دیکھا سورج کو گہن لگا ہوا ہے، اور ادھر یہ خبر آ گئی. آپس میں یہ باتیں کی جانے لگی کہ نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، اسی لیے سورج کو گہن لگا. جیسے بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا اس لیے آسمان ناراض ہو گیا، فلاں واقعہ ہوا اس لیے زمین سے خون نکلنے لگا. خاص طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سناتے سناتے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ 10 محرم کا دن آتا ہے اور کربلا کے میدان میں جو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے خون نظر آتا ہے. یعنی اس طرح کی
بیکار کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو پھر لوگوں نے یہ آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر چونکہ نبی غمزدہ ہیں تو سورج بھی غمزدہ ہو گیا اور وہ گہن لگ گیا. آپ کو علم ہوا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پر انہیں گہن نہیں لگتا. کوئی کسی کا انتقال ہوا تو گہن نہیں لگتا، اور نہ کسی کے پیدائش ہو تو گہن لگتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب ایسا مسئلہ ہو، جب سورج کو گہن لگا ہو یا چاند کو گہن لگا ہو، تو ایسی صورت میں تم نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. تو یہاں پر ابراہیم کے انتقال پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو یہ نصیحت کی تھی اور یہ پیغام دیا تھا. اس وقت سے آج تک بھی جب بھی سورج گہن لگتا ہے یا چاند گہن لگتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے. دکتور محمد ابو شہبہ رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال کی حکمت کے بارے میں بتاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کے بیٹے انتقال کر گئے، بیٹیاں زندہ رہی، بیٹیاں بڑی بھی ہوئی، ان کی نکاح بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن بیٹے 2 سال کو پہنچنے سے پہلے تک انتقال کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ساری حکمتیں اللہ کے پاس ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس کو دنیا میں باقی رکھنا ہے اور کس کو دنیا سے اٹھا لینا ہے. پھر بھی بعض مسائل کو، بعض حالات کو دیکھ کر بعض علماء اس طرح کی حکمتیں بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، یہ جو نسل چلے گی، کہیں بعد میں لوگ ان کے لیے نبوت کا دعویٰ نہ کر دیں کہ نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی. ایسا نہ ہو کہ ان کے کام، ان کے بول، ان کی حرکتیں، ان کی عادتیں ان کو وہ نبوت کی نشانیاں بتانے لگے اور کہیں انہی کے پیچھے جانے لگے. تو اس طرح سے کوئی فتنہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کی اولاد کو اٹھا لیا. اسی طرح سے ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ بیٹے پیدا تو ہوئے لیکن بعد میں انتقال کر گئے. اگر کوئی شخص کفار مکہ میں سے، مشرکین میں سے، یا دنیا میں آنے والے جو دشمنان اسلام ہیں ان میں سے کوئی اگر نبی کی مردانگی پر شک کرتا ہو تو اسے جواب مل سکتا ہے کہ نبی کو اولاد تھی، نبی بے اولاد نہیں تھے. آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں. آپ کو بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مردانگی میں کمزور رہے تھے. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اولاد عطا کرنا، اور اولاد عطا کرنے کے بعد اگر کسی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو اسے ایسے ہی صبر کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اسلام کی جب دعوت تھی، دعوت میں پریشانیاں، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، اور ساتھ میں بیٹوں کا انتقال، یہ بھی آپ کے لیے تکلیف دہ. آپ نے پھر بھی صبر کیا، اور گھروں میں ایسے حادثے ہوتے ہوئے بھی آپ نے دین کا کام جاری رکھا. گھروں میں ایسے حادثے ہوتے ہوئے بھی دین کی دعوت آپ نے باقی رکھی. ایسا نہیں کہ کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی غم لاحق ہو گیا، گھروں میں جھگڑے ہو گئے، اختلافات ہو گئے، کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دین کی دعوت سب بند کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوتی کام جاری رکھا اور ساری قوم کو گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ آپ کو دین کا کام ہمیشہ کرتے رہنا ہے.
اور ایک دوسری بات کہ جو اسلام کے داعی ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گویا ایک پیغام ملتا ہے کہ جب آپ خیر کی دعوت دو گے، اسلام کی دعوت دو گے، تو وقتاً فوقتاً آپ کے اوپر پریشانی آئے گی، آپ کو حادثات سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا رہے گا، اور آپ کو اپنے اس حالت پر صبر کرتے ہوئے، استقلال کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہنا ہے اور آگے کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر، حادثات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔